یہ کہانی 11ویں صدی کے بغداد کی ہے، جب یہ شہر نہ صرف تجارت بلکہ علم و حکمت کا بھی مرکز تھا۔ بازاروں میں سونے اور چاندی کے کنگن سنائی دیتی تھی اور گلیوں میں ہزاروں قافلے تجارت کے لیے آتے تھے، مگر دولت کی چکا چوند کے بیچ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی سخاوت کی وجہ سے بادشاہوں سے زیادہ عزت دار سمجھا جاتا تھا، جس کا نام عبدالرشید البغدادی تھا۔ اس کا نام نہ صرف بغداد بلکہ پورے عرب میں گونج رہا تھا، مگر بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس کی بے پناہ سخاوت کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جو اگر دنیا پر آشکار ہو جاتا تو تخت و تاج لرز اٹھتے۔ عبدالرشید کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا۔ وہ 9 سال کا تھا جب ایک سرد اور تاریک رات میں اس کے والد، جو ایک ایماندار تاجر تھے، کسی خوفناک سازش کا شکار ہو کر غائب ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ انہیں ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ جب اس کے والد کے لاپتہ ہونے کی خبر اس کے گھر پہنچی تو اس کی ماں ایک ستون کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے اللہ کے حضور سجدے میں گری اور روتے ہوئے بولی، اے اللہ، اگر میرے شوہر کو واپس نہیں لا سکتے تو میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دیں کہ کوئی ماں یتیم ہو کر بھوکی نہ مرے۔ عبدالرشید نے اپنی ماں کے آنسو دیکھے اور اس لمحے دل میں عہد کر لیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھوک اور بے بسی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ عبدالرشید بڑا ہونے لگا، مگر غربت نے اس کے دروازے پر ہمیشہ دستک دی۔ کئی راتیں ایسی آئیں جب اس کی ماں اسے کہتی، بیٹا میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو آرام سے کھا لے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی ماں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جو تھوڑا بہت کھانے کو ملے وہ اس کے بیٹے کو ملے۔ ایک دن عبدالرشید نے ضد پکڑ لی کہ وہ اس کی ماں کے بغیر نہیں کھائے گا۔ ماں نے پہلے ہنسنے کی کوشش کی، مگر جب عبدالرشید نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس نے کہا، بیٹا اگر تو چاہتا ہے کہ میں بھوکی نہ رہوں تو مجھے وعدہ کر کہ تو ہمیشہ دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عبدالرشید نے اپنے نصیب کی لکیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب عبدالرشید نے تجارت شروع کی اور پیسہ آنا شروع ہوا تو وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں بانٹنے لگا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو ننگے پاؤں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی تھی، مگر وہ اسے کھا نہیں رہی تھی۔ عبدالرشید نے اس سے پوچھا، بیٹی تم کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ وہ بچی بولی، میں اپنی ماں کے لیے کھانے کو کچھ لے جانا چاہتی ہوں، مگر یہ روٹی بہت چھوٹی ہے، اگر میں کھا لوں تو میری ماں بھوکی رہے گی۔ یہ سن کر عبدالرشید کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی ماں کی بھوکی راتیں یاد آ گئیں۔ اس نے فوراً اپنے لباس میں سے سونے کے سکے نکالے اور اس بچی کو دے دیے۔ وہ بچی خوشی خوشی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور عبدالرشید کے دل میں ایک سکون سا آ گیا۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سخاوت کا اصل مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبدالرشید نے سوچ لیا کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر بنے گا بلکہ ایسا شخص بھی جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے گا۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کا راستہ ایک دن تخت و تاج کی سازشوں میں الجھ جائے گا۔ وہ ایسا تاجر بن چکا تھا جو اپنی کمائی کا بیشتر حصہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتا تھا، مگر جوں جوں اس کی شہرت بڑھتی گئی، بغداد کے چند امراء اور وزراء اس سے جلنے لگے۔ پھر ایک دن بازار میں ایک نقاب پوش شخص اس کے قریب آیا اور دبے قدموں چلتا ہوا آیا اور آہستہ آواز میں کہا، عبدالرشید، تمہاری سخاوت کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی،
جو لوگ تمہارے والد کے دشمن تھے وہ اب تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ عبدالرشید چونک اٹھا۔ اس نے فوراً پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ وہ شخص تھوڑا جھجکا مگر پھر بولا، یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے والد کو کس نے مارا، تمہیں بغداد کے سب سے طاقتور وزیر کے دربار میں جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے دھوئیں میں تحلیل ہو گیا ہو۔ عبدالرشید کے سخاوت کے چرچے جب بغداد کے خلیفہ عبداللہ بن سلیمان تک پہنچے تو اس نے اپنے وزیر سے کہا، کیا واقعی کوئی شخص اتنا سخی ہو سکتا ہے یا یہ سب ایک دکھاوا ہے؟ یہ سن کر وزیر مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو عبدالرشید کے لیے خطرے کی علامت تھی۔ چند دن بعد خلیفہ کی طرف سے عبدالرشید کے پاس ایک خاص تحفہ آیا، ایک قیمتی شہد کا برتن، مگر جیسے ہی عبدالرشید نے اسے کھولا اس نے اس میں ایک عجیب سی سفید تہ دیکھی۔ وہ چونک گیا کیونکہ یہ زہر کی علامت تھی۔ تو کیا خلیفہ مجھے مارنا چاہتا ہے یا یہ کسی اور کا کھیل ہے؟ اس کے دماغ میں سوالات دوڑنے لگے مگر اس نے گھبراہٹ کو قابو میں رکھا۔ اس نے وہی شہد خلیفہ کو تحفے میں واپس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ یہ خاص شہد میں نے خاص طور پر آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچ گئی۔ جیسے ہی خلیفہ کو پتہ چلا کہ یہ شہد زہر آلود تھا اس نے فوراً اپنے وزراء کو بلایا، مگر عبدالرشید پہلے ہی جان چکا تھا کہ اصل سازشی کون ہے۔ عبدالرشید کو جلد ہی معلوم ہوا کہ جس وزیر نے خلیفہ کے کان بھرے تھے وہی شخص اس کے والد کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ایک رات وہ ایک خفیہ درویش کے پاس گیا جو بغداد کے کئی رازوں کا محافظ تھا۔ درویش نے ایک پرانی مہر شدہ دستاویز اس کے سامنے رکھی۔ یہ دیکھو عبدالرشید، یہ وہ معاہدے ہیں جس پر تمہارے والد نے دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ اگر وہ مان جاتے تو آج تم بھی دولت میں کھیل رہے ہوتے، مگر وہ ایماندار تھے اور ایماندار آدمی کا انجام تم جانتے ہو۔ یہ سنتے ہی عبدالرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا اس کے والد کو صرف اس لیے مار دیا گیا تھا کہ وہ ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے؟ عبدالرشید جان چکا تھا اگر وہ خاموش رہا تو وہ بھی ایک دن قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد کے عوام کے سامنے خلیفہ کے دربار میں سچائی بیان کرے گا۔ محل میں جیسے ہی اس نے وہ دستاویز خلیفہ کے سامنے رکھی دربار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھیے بادشاہ سلامت، یہ وہ معاہدے ہیں جس کے باعث میرے والد کو قتل کیا گیا اور آج وہی لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے کاغذ کو غور سے دیکھا پھر وزیر کی طرف مڑا۔ وزیر کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ خلیفہ کی گرجدار آواز گونجی۔ وزیر کچھ بول نہ سکا اور اس کے چہرے سے ساری ہوشیاری ختم ہو گئی۔ خلیفہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد خلیفہ نے عبدالرشید کو امین المساکین یعنی غریبوں کا محافظ مقرر کر دیا۔ عبدالرشید نے بغداد میں سرائے المسافرین تعمیر کروایا جہاں کوئی بھی مسافر، یتیم یا بیوہ بغیر کسی قیمت کے رہ سکتا تھا۔ کچھ سالوں بعد جب عبدالرشید دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی نماز جنازہ میں پورا بغداد شریک ہوا۔ خلیفہ خود اس کی قبر پر آیا اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، یہ تھا بغداد کا دریا دل فقیر جس نے دولت نہیں بلکہ اپنی نیکی کو امر کر دیا۔ آج بھی بغداد میں سرائے المسافرین کے کھنڈرات موجود ہیں جو اس سخی انسان کی کہانی سناتے ہیں کہ سخاوت سے دولت نہیں گھٹتی بلکہ نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔